الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ تعالی ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر آج ہمارا درس نمبر 14 ہے، اور پچھلی آیت میں ہم نے اللہ کے حضور سیدھے راستے پر چلنے کی دعا مانگی تھی۔ آج اب اس راستے کا تعین، اس کی پہچان کیا ہے، اس پر کلام کرنا ہے۔ پہلے ہمیں اللہ کی تعریف الحمدللہ رب العالمین سکھائی گئی۔ جب دعا مانگو، دعا سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا ہے۔ عبادت اسی کے لیے حقیقی استعانت، حقیقی مددگار اللہ کی ذات کی طرف سے ہے، وہی مدد کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد سیدھے راستے پر چلنے کی دعا۔ اب اس سیدھے راستے کا تعین یہ کہ اس کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے اور سیدھا راستہ کن کا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر اللہ ہمیں چلا۔ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ اب اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جو اپنے منزل پر پہنچے ہیں، جو اپنے منزل تک پہنچ سکے ہیں۔ شیطان نے انہیں راستے سے ہٹایا نہیں، بہکایا نہیں۔ وہ انعام یافتہ لوگ ہیں جو اپنے منزل پر پہنچے۔ انعمتا، تو نے انعام کیا۔ جن لوگوں پر انعام ہوا، قرآن ہی سے اس کی تفسیر وہ کیا ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ 4 گروہ یہاں بیان ہوئے، 4 طبقات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ نے جن پر انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین سے عموماً وہ لوگ مراد ہوتے ہیں جنہوں نے انبیاء کی صحبت، ان کی کمپنی اختیار کی ہے، یعنی صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ پھر شہداء اور صالحین، یعنی اللہ والے، اولیاء کاملین ہے۔ یعنی ہمیں تلقین کی گئی ہے کہ ہم سب سے پہلے انبیاء کے راستے پر چلیں۔ انبیاء کا راستہ جنہوں نے وقت کے جابر ظالم بادشاہوں کے سامنے سر جھکایا نہیں، وقت کے فرعونوں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، نمرود کا سامنا کیا ہے، آگ میں جانا برداشت کیا ہے، دریا میں کودنا۔ صحابہ کرام سے لے کر آپ آج تک امت میں بڑے بڑے اولیاء کاملین کو دیکھیں، ان سب نے اللہ کے جو نبی ہیں، انبیاء ہے، اور سب انبیاء کے جو سردار ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کا طریقہ اپنایا ہے۔ حضور کا طریقہ کیا تھا؟ حضور کا طریقہ کلمہ حق کو بلند کرنا ہے، چاہے وقت کا فرعون ہی کیوں نہ کھڑا ہو سامنے۔ اور اس راستے پر جو آپ پر ظلم ہوئے، اس ظلم پر آپ نے اللہ کی خاطر صبر کیا۔ سجدے میں ہوتے تھے، اجڑی آپ کے کندھوں پہ ڈالی جاتی تھی۔ 3 سال سوشل بائیکاٹ کیا گیا، آپ نے سر پھر بھی نہیں جھکایا۔ کھانے کو خوراک کچھ بھی نہ تھی، لیکن پھر بھی سر جھکایا نہیں آپ نے۔ مکہ جیسے شہر کو چھوڑنا پڑا، سر جھکایا نہیں ہے۔ تو یہ راستہ کن کا راستہ؟ سیدھا راستہ، مستقیم، صراط مستقیم کن کا؟ وہ جو انبیاء کا راستہ ہے، اور وہ انبیاء کا راستہ حق کا راستہ ہے۔ اللہ ہمیں اس راستے پر چلا، اللہ ہمیں اس راستے پر چڑھا۔ حق کا راستہ انہوں نے چھوڑا نہیں ہے۔ سیدھے راستے کی پہچان کیا ہے؟ سیدھے راستے کی پہچان یہ ہے کہ اس راستے کو انبیاء نے، شہداء نے، صالحین نے، صدیقین نے اپنایا، تو ہم بھی انہی لوگوں کے نقش قدم پر، انہی کی تقلید کرتے ہوئے، انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے منزل پر پہنچ سکیں گے۔ برف باری ہوتی نا، یہاں تو خیر اب ماحول الگ ہے، آپ جب اپنے گاؤں کا ذہن میں رکھے، جب بہت سخت برف پڑی ہوئی ہو تو راستے کا تعین نہیں ہوتا، کہاں کھائی ہے، کہاں گڑھا ہے، کہاں پر کوئی خطرہ ہے، کیونکہ سارا وہ جو ماحول ہوتا ہے، پوری زمین پر آپ کو صرف سفیدی نظر آتی ہے۔ تو اگر ایک طرف کسی انسان کے قدموں کے نشان آپ پا لیں تو آپ اسی قدموں کے نشان پر عافیت سمجھتے ہیں کہ یہ جو قدم نظر آ رہے ہیں یہ خیریت سے اپنی جگہ پر پہنچیں گے، کیونکہ اس راستے پہ کوئی پہلے سے گزر چکا ہے۔ تو آپ انہی نشانات پر قدم رکھتے ہوئے منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو
تو یہ جو دنیا میں ہم سفر کر رہے ہیں، اس سفر پر جو خطرات ہے شیطان کے، نفسانی خواہشات کے، یہ خطرات سے بچنے کے لیے راستہ کون سا؟ جس راستے پر نبی گزرے ہیں انہی کے نقش قدم پر چلیں، آپ بھی خیریت سے منزل پر پہنچ جائیں گے۔ دیکھیں نبیوں کا جو راستہ ہوتا ہے نا، وہ وحی کے تابع ہوتا ہے، جو اللہ نے وحی کیے ہوتے ہیں اسی راستے پر وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ قرآن نے اس مقام پر یہ نہیں کہا کہ قرآن کا راستہ، حدیث کا راستہ، حالانکہ قرآن بھی حق ہے، حدیث بھی حق ہے، لیکن ہر انسان میں یہ کیپیسٹی نہیں ہوتی، صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ قرآن اور حدیث سے احکام کو سمجھ سکے۔ بیشتر ہماری زبانی عربی کوئی نہیں ہے، اب عربی قرآن سمجھنا تو دور کی بات ہے، میں تو قرآن پڑھنا بھی صحیح طریقے سے نہیں آتا، ایسا ہی ہے۔ تو ہر آدمی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ قرآن سے احکام نکال لے۔ پھر آسان کیا کر دیا؟ کہا ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو جو قرآن کو جانتے ہیں، ان لوگوں کی کمپنی میں بیٹھیں، ان لوگوں کی مجلس کو اختیار کریں جو اسلام کو سمجھتے ہیں۔ اور وہ کون ہے؟ کہا وہ انبیاء ہے، وہ صدیقین ہے، وہ شہداء ہے، وہ اولیاء کاملین ہے۔ حضرت عمران بن حطان بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کے لیے میں گیا نا، تو وہ سیاہ چادر لپیٹ کر مسجد میں چھپ کر تنہا بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں گیا اور میں نے پوچھا، ابو ذر یہ تنہائی کیا ہے؟ کیسی ہے یہ تنہائی؟ کیوں اکیلے بیٹھے؟ صحابی رسول ہے۔ تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، برے ساتھی سے تنہائی بہتر ہے۔ برے ساتھی، برا دوست ہو نا تو بہتر ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھے نہیں، کہا تنہائی میں بیٹھ جائیں یہ بہتر ہے، اس کے ساتھ کمپنی اختیار نہ کریں۔ پھر فرماتے ہیں نیک ساتھی تنہائی سے بہتر ہے۔ ایک آپ کا اچھا دوست ہے، مخلص دوست ہے، عبادت گزار، متقی انسان، پرہیزگار انسان ہے، پھر آپ تنہا نہ بیٹھیں، پھر آپ اس کی مجلس میں بیٹھا کریں، یہ بہتر ہے۔ دو چیزیں ہو گئی ہیں، برا دوست ہو تو اس کے ساتھ نہ بیٹھو، اکیلے بیٹھ جاؤ، تنہائی میں آ جاؤ۔ اچھا انسان ہو تو پھر تنہا نہ بیٹھو، پھر جا کے اچھے انسان کے ساتھ بیٹھو۔ پھر فرماتے ہیں اچھی بات لکھوانا خاموشی سے بہتر ہے۔ آپ خاموش رہیں یہ اچھا ہے، یا کوئی اچھی بات کہے یہ اچھا ہے؟ اچھی بات کہنا اچھا ہے خاموشی سے۔ اور پھر دوسری طرف فرمایا بری بات کہنے سے بہتر ہے کہ بندہ خاموش رہے، کیونکہ جب آدمی کلام کرتا ہے تو برا ہی کہے گا اور اس پہ آپ کو گناہ ملتا ہے، سزا ہوگی اس پر، تو اس سے بہتر کیا ہے؟ خاموشی رہے۔ یہ ہم کہتے ہیں نا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کمپیریٹیولی آپ دیکھیں، ایک طرف نماز ہے، ایک طرف نیند ہے۔ آدمی جب نیند میں ہوتا ہے تو گناہ نہیں ہو، آدمی گناہ نہیں کرتا، سویا ہوا ہوتا ہے۔ تو اب کمپیریٹیولی کہا ہے کہ نیند سے، چلو یہاں گناہ تو نہیں ہے لیکن اس نیند سے بہتر ہے کہ تم کیا کرو؟ نماز پڑھ لو۔ اسی طرح خاموش رہنا یہ بھی اچھا عمل ہے، خاموش رہے، لیکن اس خاموشی سے پھر بہتر عمل یہ ہے کہ آپ کوئی اچھا کلام کرے، کسی کی دعا لے لے، کسی کے لیے اچھا کلمہ کہہ دے، کسی کو کوئی اچھی نصیحت کر دے، کسی کو کوئی اسلامی مسئلہ سمجھا دے، کسی کو کوئی قرآن کی آیت بتا دے۔ یہ سارے اچھے اعمال ہیں، تو یہ اچھا عمل بہتر ہے کہ تم خاموش رہو۔ تو صالحین کی مجلس کیوں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان پر اللہ کا انعام ہے، ان کی مجلس میں رہیں گے تو کوئی نہ کوئی اچھا عمل کرو گے، کوئی نہ کوئی اچھی بات سیکھ لو گے، اور کچھ بھی نہ ہوا ان کی صحبت میں بیٹھنے سے آپ کو رنگا رنگ مختلف قسم کی نیکیوں کی ترغیب مل جائے گی۔ آپ غور کریں، جب آپ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھتے ہیں نا، آپ اس کی مجلس سے اٹھتے ہیں، آپ کو آٹومیٹکلی اچھائی کی طرف رغبت مل جاتی ہے۔ سیاستدان کی مجلس میں بیٹھیں گے نا تو آپ کو کیا سننے میں آئے گا؟ پالیٹکس، اس نے یہ کرپشن کر لی، اس نے یہ کر دی، اس نے یہ کر دی۔ بزنس مین کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کو تجارت کی بات، سٹاک ایکسچینج میں آج یہ ہو گیا، آج وہ ہوا، تجارت میں یہ خسارہ، آج ادھر بہت گھاٹا، آج ادھر بہت فائدہ، یہی بات نظر آئے گی۔ سپورٹس مین کے ساتھ بیٹھیں گے، فٹ بال میں آج فلانے نے جیتا اور فلانا ہار گیا، کرکٹ کا یہ ہو گیا اور کرکٹ کا وہ ہو گیا، یہی چلتا رہے گا۔
آپ جب اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو پھر آپ کو ایمان کی بات، قرآن کی بات، حدیث کی بات، نیکی کی ترغیب، آخرت کی فکر، قبر کی فکر، یہ چیزیں آپ کو ملیں گی۔ اسی لیے کہا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ ایک صحابی ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی مجلس میں آئے نا تو بہت پریشان، غمگین، رنگ بدلا ہوا ہے۔ ثوبان کیا ہوا ہے؟ یا رسول اللہ کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی درد نہیں ہے، بس ایک غم سا ہے۔ یہاں تو جب ہماری تڑپ ہوتی ہے آپ کو دیکھ لیتے ہیں، یہاں تو ہم آپ کی مجلس میں گھروں میں ہوتے ہیں تو فوراً دوڑ کے آپ کے پاس آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ جب آپ جنت میں ہوں گے، آپ اونچے مقام پر، بہت بلند مرتبے پر ہوں گے، یا رسول اللہ ہم بھی اللہ کے فضل سے جنت چلے جائیں گے، وہاں دیدار کیسے ہوگا؟ صحابہ کو کس چیز کی فکر ہوتی تھی؟ حضور کی صحبت کی، حضور کی کمپنی کی، حضور کے دیدار کی، حضور کی مجلس کی بات ہوتی تھی۔ یا رسول اللہ ادھر تو دیدار کر لیتے ہیں، جب تڑپ پڑتے ہیں، جب پھڑک اٹھتے ہیں، دل تڑپتا ہے، گھر سے دوڑتے ہوئے آپ کی مجلس میں آ جاتے ہیں۔ حضور جب جنت میں ہوں گے تو آپ کا درجہ تو بہت اونچا ہے، ہم کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جو بھی اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اختیار کرتا ہے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، اولیاء کاملین کے ساتھ۔ اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں، جن کو اچھا ساتھی اللہ کہہ دے تو واقعی وہ اچھے ساتھی ہوں۔ تو صحبت، رفاقت، ان کی جن لوگوں پر انعام ہوا اللہ کی طرف سے، ان کی کمپنی میں بیٹھنا، ان کی صحبت اور رفاقت اختیار کرنا، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ایک صحابی رسول حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی، وہ حضور کے لیے رات کے وقت یہ پانی کا اہتمام کرتے، وضو کے لیے پانی لاتے، خدمت کرتے۔ ایک دن حضور نے فرمایا نا، سل ربیعہ مانگو، کیا مانگتے؟ تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اسألک مرافقتک فی الجنہ یا رسول اللہ، حضور میں آپ سے آپ کی رفاقت جنت میں مانگتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جیسے یہاں ہوں نا، جنت میں بھی اسی طرح آپ کی صحبت میں رہوں۔ جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہے ان کی صحبت مانگنا، یہ صحابہ کرام کا شیوا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے علاوہ کچھ مانگنا ہے؟ کہتے ہیں جی بھر دو جولی میری یا محمد، یہ شرک ہو گیا، حضور سے کیسے مانگ سکتے ہو؟ میں نے کہا لگاؤ فتویٰ صحابی رسول کے اوپر۔ صحابی رسول نے کوئی دنیا کی چیز نہیں مانگی کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی گھر دے دے، مجھے کوئی پانی کا گلاس دے دے، میری کوئی فائنینشیل ہیلپ کر دے، نہیں، صحابی نے ڈائریکٹ رسول اللہ سے جنت مانگی ہے۔ وہ چیز جو دنیا میں ہم نہ سونگ سکتے ہیں، نہ مس کر سکتے ہیں، ہمارے سینسز اس کو فیل بھی نہیں کر سکتے، کوئی نہیں کہہ سکتا میں نے جنت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ وہ چیز مانگی ہے جو نظر بھی نہیں آتی یہاں۔ ہمارا ایمان ہے جنت کا وجود ہے، اور جنت کے وجود کے ساتھ ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ اللہ نے محمد الرسول اللہ کو اختیار عطا فرما دیا، ورنہ حضور کہہ دیتے تم شرک کر رہے ہو، مجھ سے مانگ رہے ہو، جنت مانگ رہے ہو، العیاذ باللہ، جاؤ پھر سے کلمہ پڑھو۔ نہیں، کیوں؟ صحابی جانتے تھے کہ اللہ نے محمد الرسول اللہ کو اختیار دیا ہے، حضور جس کے لیے جو بیان فرما دے اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا اور کچھ مانگ رہے؟ یا رسول اللہ یہی میری مراد ہے، یہی مانگتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو پھر سجدوں کے ذریعے، سجدوں کی کثرت کے ذریعے میری مدد کرنا، یعنی عبادات پر زور دو، تقوی، طہارت، نماز۔ یہ بھی ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم کہتے ہیں بھائی حضور شفاعت فرما لیں گے، چھوڑو کیڑی فجر کیڑی ظہر، وہ حضور ہے نا شفاعت کرنے والے۔ نہیں، حضور علیہ السلام نے جو راستہ بتا دیا ہے اس راستے پر بھی چلنا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اب وہ راستہ کون سا ہے؟ جو رسول اللہ کا راستہ ہے۔ رسول اللہ نے تو کبھی کوئی نماز قضا نہیں کی، حضور نے تہجد کی نمازیں پڑھی ہیں، حضور اوابین و چاشت و اشراق پڑھنے والے تھے، تو ہمارا بھی وہی راستہ ہونا چاہیے۔ جی صوفیاء کا راستہ کیڑی نمازیں چھڑ دیو، نماز پڑھن دی کوئی لوڑ نہیں۔ کیوں؟ ساڈے پیر صاحب کہنے جناب تساں ساڈے مرید ہو گئے تے ہن تانوں نماز دی کی لوڑ ہے؟ شریعت میں 5 نمازیں ہیں، طریقت والے 9 نمازیں پڑھاتے ہیں۔ جو پیر ہوتے ہیں صحیح معنوں میں صوفی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں 5 نہیں، ہن 9 نمازاں پڑھو
تہجد بھی پڑھو، اشراق بھی پڑھو، چاشت بھی پڑھو، مغرب اوابین بھی پڑھو، 4 ایکسٹرا نمازیں پڑھو. تو یہ صوفیاء کا راستہ ہے. یہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا ان کا راستہ 5 نمازیں نہیں، ان کا راستہ 9 نمازوں کا ہے. وہ 9 نمازیں پڑھا کرتے تھے، وہ ایکسٹرا عبادات کیا کرتے تھے. تو ہمیں نمازیں نہیں چھوڑنی چاہیے. اللہ ہمیں نمازوں پر استقامت عطا فرمائے. جنگ احد کا موقع ہے. حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت عظیم صحابیہ ہے، بہت عظیم صحابیہ، میدان جنگ میں کھڑی ہوتی ہیں. اللہ اکبر. عرض کرتی یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو جنت میں آپ کی خدمت گزاری کا شرف عطا ہو جائے. یا رسول اللہ آپ دعا کریں جنت میں بھی خدمت کا موقع ہمیں ملے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت ان کے لیے، ان کے شوہر کے لیے، ان کے بیٹوں کے لیے دعا فرماتے ہیں اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، اللہ ان سب کو جنت میں میرا رفیق بنا دے، ان سب کو جنت میں میرا رفیق بنا دے. تو رفاقت کی اہمیت کیا ہے وہ صحابہ کرام سے پوچھیں کہ حضور کی صحبت، آپ کی مجلس، آپ کا ساتھ، آپ کی کمپنی یہی مانگی ہے صحابہ کرام نے. حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر یہ کہتی تھی کہ مجھ پہ بڑی سے بڑی مصیبت بھی آ جائے نا دنیا میں، مجھے کوئی فکر نہیں ہے حضور کی اس دعا کے بعد. حضور نے دعا فرما دی ہے میری بڑی سے بڑی مصیبت مجھ پہ آ جائے وہ ہلکی ہو جاتی ہے، وہ آسان ہو جاتی ہے. کیوں؟ جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ جنت میں رسول اللہ ہی کا ساتھ ملنا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت وفات قریب آیا نا تو ان کی بیٹی، ان کی جو وائف تھی وہ سرانے بیٹھی ہوئی تھی. ہائے غم بلال جا رہے. تو آپ نے کہا غم کیوں، خوشی ہے. واہ، میں کل حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اصحاب کے ساتھ میری ملاقات ہونے والی، یہ غم کا موقع ہے، ان کی صحبت میں جا رہا. حضرت خباب کا جب وقت آیا نا، آخر بیمار تھے بہت، تو صحابہ کرام عیادت کے لیے گئے. انہوں نے دیکھا نا کہ بس اسی مرض میں ان کی وفات ہونے والی ہے، یہ وفات ہو جائے گی ان کی اسی مرض میں ہی. تو آگے سے صحابہ کہتے ہیں بڑی خوش نصیبی ہے، آپ تو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے ساتھ آپ کی ملاقات ہونے والی. تو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی صحبت، ان کا راستہ، ان کی مجلس جن پر اللہ کا انعام ہوا. یہ تو آج کا وہ مرزا جیلمی ہے، وہ کہتا ہے کہ باب تشہی کوئی نہیں. میں کہتا ہوں اللہ قرآن میں کہتا ہے بابوں کے راستوں پر چلو. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْكَ سورہ لقمان کی آیت ہے. یہ کیا ہے پھر وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْكَ؟ کیا مراد ہے اس سے؟ پھر اس کی وضاحت کریں کیا مراد ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اور انعام یافتہ کون ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ صالحین کی جماعت میں غوث اعظم ہے، صالحین کی جماعت میں داتا علی حجویری ہے، صالحین کی جماعت میں معین الدین چشتی اجمیری ہے، سیون کا قلندر ہے، داتا گنج بخش ہے، اس کے ساتھ بابا فرید ہے. یہ سارے اللہ والے جو ہیں وہ سب اس صالحین کی جماعت میں. بابوں کا راستہ تو قرآن ہمیں سکھا رہا ہے. اور آج کی اس فتنے کا دور ہے، بس جس کو جو سمجھ میں آتا ہے وہ بک دیتا ہے کہ بابوں کا راستہ اور باب شرک و باب فلان ہے. قرآن نے صاف کلیئر کٹ کہہ دیا ہے، پیچھے رہ کیا جاتا ہے. دیکھیں راستے 2 ہیں. ایک راستہ ہے مخلوق سے خالق کی طرف جانے کا، اور دوسرا راستہ ہے خالق سے مخلوق کی طرف آنے کا. مخلوق سے خدا کی طرف جانے کا جو راستہ ہے، اس راستے پر شیطان بیٹھا ہے. طرح طرح سے اس نے جال لگائے ہوئے ہوتے ہیں، پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں. میں اس کو ایک اور مثال سے سمجھا دوں ذرا کلیئر ہو جائے. یہ جب ہم سندھ کی طرف جاتے ہیں نا، کشمور اور یہ آگے کا جو علاقہ ہے، کہتے ہیں کچے کے ڈاکو ہیں یہاں پر، اور پولیس والوں کی گاڑیاں کچھ آگے ہوتی ہیں کچھ پیچھے ہوتی ہیں، بیچ میں وہ قافلہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور بڑے عجیب سا ماحول. ایک وہ راستہ ہے. ایک دوسرا راستہ ہے جہاں ڈاکو ہی ڈاکو بیٹھے ہوتے ہیں. تو سب کو پتہ ہے کہ اس راستے پہ جائیں گے تو خطرہ ہے. اور دوسرا راستہ وہ کہ جس پہ حفاظت کے لیے چوکیاں بنی ہیں، پولیس ہے، راستے میں حفاظتی دستے ہوتے ہیں. دوسرا وہ محفوظ راستہ ہے. تو ہم کون سے راستے پہ جاتے ہیں؟ جس راستے پہ کوئی سرکاری آدمی بیٹھا ہو، جو حفاظت والا ہو، جو سرکار کی طرف سے بٹھائے گئے ہو، وہ راستہ محفوظ ہوتا ہے، ہم اسی پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرے میں خطرہ ہے. یہاں بھی 2 راستے ہیں. ایک راستہ مخلوق سے خالق کی طرف جس راستے پہ شیطان بیٹھا ہے، اور دوسرا راستہ وہ جو خالق سے مخلوق کی طرف ہے. اس راستے پر 4 حفاظتی دستے بیٹھے ہیں. انبیاء ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے، صالحین ہے.
اب ہمیں یہ بتایا گیا کہ کس راستے پہ چلو، انعم اللہ علیہم من النبیین، اس راستے پر جس راستے پر نبی ہیں، صدیق ہے، شہداء ہے، صالحین ہے، یہ حفاظت کرنے والے دستے ہیں۔ وہ پیر کی کیا لوڑ ہے؟ میں کہتا ہوں پیر کی لوڑ یہ ہے، پیر نہ ہو تو شیطان لوٹنے کے زیادہ ماہر ہے، وہ لوٹ لیتا ہے۔ ہاں اگر اس راستے پہ پیر بیٹھا ہو، داتا علی حجویری، غوث اعظم بیٹھے ہو، پھر لوٹنے کا خطرہ کوئی نہیں ہوتا۔ اگر منزل پر پہنچنا ہے تو اس راستے پر چلے جس راستے پر غوث اعظم حفاظت کرنے والے ہیں، جس راستے پر نقشبندی، سہروردی، چشتی، قادری، شاذلی، اویسی، ان راستوں پر یہ اللہ والے بیٹھے ہیں، تو اس راستے کی حفاظت وہی کرتے ہیں، اور اصل میں یہ حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ ہمیں اسی لیے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، انہی کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے ہم منزل پر پہنچ جائیں گے۔ ورنہ جو کہتے ہیں ہمیں پیروں کی ضرورت ہی کوئی نہیں، آپ دیکھ لیں، وہ اس راستے پہ چل رہے ہیں جہاں شیطان ان کو آسانی سے قابو کر لیتا ہے۔ پھر ان کو نہ ولی کی اہمیت، نہ اللہ والے کی عزت، نہ اللہ والے کا خیال، احترام، پھر کچھ نہیں۔ پھر تو زبان سے اتنا کچھ بک دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی تو اپنے پیشاب کو کنٹرول کرنے میں قادر ہی کوئی نہیں۔ یہ بھی اس جہلمی کی اس کے جملے ہیں۔ اللہ کے نبی، اللہ کے ولی، اللہ کے رسول، ان کی کیا حیثیت بنا رہے ہو؟ اصل میں تم خود اس راستے پر بیٹھے ہو جہاں شیطان نے تمہیں قابو کر لیا ہے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چل رہا۔ اور سورہ حجرات کی ابتدائی آیتیں دیکھیں نا، جب آدمی اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ جاتا ہے نا، ان کا احترام، خیال، عزت، تعظیم، توقیر، وقار، شان، ان کا احترام نہ ہو، خیال نہ ہو، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ حبط اعمالہم، اعمال جو ہے وہ حبط ہو جاتے ہیں اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایک آدمی گناہ کر جائے نا، اسے خیال ہوتا کہ میں نے گناہ کر لیا ہے، اب اس کا ذہن کہاں جاتا ہے گناہ کرنے کے بعد؟ استغفار کی طرف، توبہ کی طرف، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ کیوں؟ اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے۔ ایک آدمی کو یہ بھی خیال نہ ہو کہ میں نے گناہ کیا، تو وہ توبہ کی توفیق ہی اسے نہیں ملتی۔ تو یہ توبہ کی توفیق کا نہ ملنا، یہ کون سے راستے پر ہے؟ یہ وہ راستہ ہے جہاں شیطان بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اس کو اس کی طرف، اس کے ذہن میں یہی ڈالتا ہے کہ تو جو کام کر رہا ہے، زین اعمالہم، تیرے اعمال تجھے اور خوبصورت کر کے دکھا دیتا ہے۔ وہ یہی ہو رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ تو جو اس راستے پہ چل رہا ہے، جس راستے کی چوکیداری، حفاظت، سرکاری جو حفاظت، یہ جو مزارات ہیں، یہ چوکیاں ہیں، یہ حفاظتی چوکیاں ہیں کہ جہاں پر اللہ کے ولی بیٹھے ہیں، ان کے مزارات ہیں، یہاں آ کر آدمی اپنے ایمان کی حفاظت کر لیتا ہے۔ غوث اعظم کے مزار پہ کیوں جاتے ہو؟ میں نے کہا ایمان کی حفاظت کے لیے۔ داتا علی حجویری کے مزار پہ کیا کر شرک ہوتا ہے؟ میں کہا نہ، شرک تو تمہارے لیے ہوتا ہوگا، ہم تو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے وہاں جاتے۔ کیوں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان لوگوں پر تو اللہ کا انعام ہے، تو ان کے پاس جانے کا مطلب یہ کہ اللہ کا فضل لینے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام غزالی فرماتے ہیں صدق 6 معنی ہے، گفتگو میں صدق ہو، ارادے میں صدق ہو، عزم میں صدق ہو، عزم کو پورا کرنے میں صدق ہو، عمل میں صدق ہو، اور دین کے تمام مقامات کی تحقیق میں صدق ہو۔ ان کی اب بہت ڈیٹیل ہے، وقت تو دیکھ رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں آج سورہ فاتحہ کمپلیٹ ہو تاکہ اگلے درس میں ہم سورہ بقرہ شروع کریں۔ 14 درس ہمارے الحمدللہ صرف سورہ فاتحہ پر ہوئے ہیں۔ اللہ ہمارے دروس کو قبول فرمائے۔ احباب، 2 راستے ہم نے وضاحت کر دی ہے۔ 2 راستے کون سے؟ ایک خیر کا راستہ، ایک شر کا راستہ۔ خیر کا راستہ انبیاء کا ہے، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا۔ ان کے راستے پر، ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو کامیابی ہے۔ دوسرا شر کا راستہ، اس شر کے راستے سے مراد شیطان کا راستہ۔ شیطان نفس کی اور خواہشات کی اور دنیا کی ایسے جالوں میں بندے کو پھنسا دیتا ہے کہ وہ خیر کی طرف نہیں آتا، اور اس شر کے راستے میں پھنسے کون ہیں؟ یہودی پھنس گئے اور عیسائی پھنس گئے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو مغضوب ہے اور جو ضالین ہے، جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ یہاں 2 گروہوں کا خاص ذکر کیا گیا ہے۔ 2 گروہ ہیں، ایک وہ جن پر اللہ کا غضب ہو گیا، وہ کون ہے؟ جنہوں نے نبیوں کی گستاخی کی ہے، العیاذ باللہ، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وہ گستاخ ٹھہرے، بلکہ نبیوں کو قتل تک کیا ہے اس گروہ نے۔ اسی لیے یہ لوگ کیا ہو گئے؟ ان پر غضب ہوا ہے اور یہ مغضوب علیہ۔ اور دوسری طرف ضالین، جو گمراہ ہیں، اللہ ہمیں ان سے بھی بچا کے رکھے، اللہ ہمیں
ان سے بھی بچا کے رکھے. گمراہ کیوں؟ انہوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، بجائے یہ کہ اللہ کی قدرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ وہ قادر ہے، وہ بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا نہیں کیا ہے. جناب حوا علیہ السلام کو، اسی طرح جناب روح اللہ کو، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. تو انہوں نے کہا اوہو یہی خدا ہے، اگر ان کا باپ کوئی نہیں تو یہی خدا ہے، یہ خدا کے بیٹے ہیں، ان کی عبادت شروع کر دی. تو وہ بھی گمراہ ہو گئے. ایک نفرت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ نبیوں کو قتل کیا، ان پر اللہ کا غضب ہوا ہے. دوسرا، نبیوں کی محبت میں اتنا غلو کر گئے، اتنے آگے بڑھ گئے کہ نبی کو بھی خدا کہہ بیٹھے اور خدا کا بیٹا کہہ بیٹھے. اس لیے وہ بھی راستے سے ہٹ گئے، وہ بھی صراط مستقیم سے دور ہٹ گئے، وہ بھی گمراہ ہو گئے. اللہ ہمیں نہ ان لوگوں میں شامل فرما جو گستاخ ہے، نہ ان لوگوں میں شامل فرما جنہوں نے نبیوں کو خدا کہہ دیا. ہم راہ اعتدال پر ہیں، اسی لیے ہم اہل سنت و جماعت ہے، ہم صراط مستقیم پر ہیں. نہ نبیوں کے گستاخ ہے اور نہ ہی اولیاء اور نہ ہی نبیوں کو ہم خدا اور خدا کا بیٹا کہتے ہیں. ہم بیچ میں، ہم اعتدال پر ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس کے بعد ہم ایک جملہ کہتے ہیں آمین. آمین یہ آیت نہیں ہے قرآن کی، حدیثوں میں موجود ہے دعا. آمین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ قبول کر لے، اللہ اس کو قبول فرما لے. آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی نا، رمضان کے مہینے میں جب ہم خاص طور پر اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر مبارک پر تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے 3 دفعہ کہا آمین آمین آمین. تو وہ کیا تھی؟ جبریل امین دعا فرما رہے تھے، حضور اس دعا پر آمین کہہ رہے تھے. جو حضور علیہ السلام کا نام مبارک سنے، درود نہ پڑھے، خاک آلود ہو جائے اس کی ناک. جو ماں باپ کو بڑھاپے میں یا دونوں کو یا ایک کو پائے اور پھر بھی وہ جنت حاصل نہ کرے، خاک ہو جائے اس کی. اور جو رمضان کا مہینہ پائے اور جنت نہ حاصل کرے، خاک آلود ہو جائے اس کی ناک. حضور فرماتے ہیں آمین. ایسا ہی اللہ ایسا ہی قبول فرما. حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن جحش میدان جنگ کی طرف جا رہے ہیں. دونوں صحابی کہتے ہیں پہلے میں دعا مانگوں گا، آپ نے آمین کہنا ہے، پھر آپ دعا مانگے، میں آمین کہتا ہوں. عبداللہ بن جحش دعا مانگتے ہیں یا اللہ. حضرت سعد بن ابی وقاص دعا مانگتے ہیں یا اللہ میدان جنگ کی طرف جا رہے ہیں، ایسے دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو جو بڑا طاقتور ہو، بڑا قوی ہو، بڑا بہادر ہو، اس کے ساتھ میرا مقابلہ ہو جائے اور پھر میں اس کو گراؤں، اس کو مار دوں، اس کا مال بھی لے لوں. حضرت عبداللہ بن جحش کہتے ہیں آمین، اللہ ایسے ہی کر دے. پھر حضرت عبداللہ بن جحش دعا مانگتے ہیں یا اللہ میدان جنگ کی طرف جا رہا ہوں، ایسے بندے کے ساتھ مقابلہ ہو جو تگڑا ہو، قوی ہو، قوت والا ہو، وہ مجھے گرا دے، پھر مجھے مار دے، پھر میری ناک کاٹ دے، کان کاٹ دے. یا اللہ مجھے تیرے راستے میں مار دے. جب محشر کے دن اٹھوں، کدھر گئے؟ یا اللہ تیری رضا کے لیے کاٹ کے آیا ہوں. حضرت سعد بن ابی وقاص اس پر آمین کہتے ہیں. اور جب جنگ کے بعد دیکھا ایسا ہی ہوا، انہوں نے سعد بن ابی وقاص نے ایک بڑے طاقتور کو مار دیا تھا، اور جب حضرت عبداللہ بن جحش کو دیکھا تو ان کی ناک بھی کٹی، یہ مسئلہ کیا ہوا تھا ان کا، یہ کان بھی کاٹے تھے. یا اللہ یہ کہاں گئے، یہ ناک اور آنکھ اور یہ کان کدھر گئے؟ اللہ تیری رضا کے لیے میدان جنگ میں سب کٹوا کے آیا. تو آمین کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ اس دعا کو قبول فرما دے. اللہ تعالی ہمارا سورہ فاتحہ کا جتنے بھی دروس ہوئے ہیں سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور جب ہم عبادت کریں تو اسی تشریح کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، ان کی صحبت، ان کی مجلس نصیب فرما. صدیقین کی مجلس ہو، شہداء کی مجلس ہو، اللہ ہمیں صالحین کی مجلس عطا فرما، نیک لوگوں کی مجلس عطا فرما. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم علیہ. کتنے 17 لگے ہیں نا، مطلب خطبے